اردو دان میں ٹیون ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ ہے دیوان غالب سیریز. دیوان غالب غزل نمبر 6. شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا. زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یا رب، زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یا رب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا. بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا. تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند، تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا. دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا. پہلے شعر پہ بات کرتے ہیں. شوق ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا. اس کے جو ایک بیسک سے ورڈ میننگز ہم دیکھ لیتے ہیں. تو شوق یہاں ایک طرح سے امپلیسٹلی مینس عشق، عشق جو ہے وہ ہر رنگ میں رقیب سر و ساما نکلا. رنگ کہہ سکتے ہیں آپ ہر حال میں. رقیب کہتے ہیں آپ کا جو رائول ہوتا ہے، تو یہاں جو مطلب ہے وہ ہے اس کے دشمن کا. سر و ساما کا دشمن. سر و ساما کیا ہوتا ہے؟ سر و ساما آپ کی سر و سامانی، آپ کی جو بلونگنگز ہوتی ہیں، جو زندگی جینے کے اسباب ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، کپڑے ہوئے آپ کے، آپ کا کھانا پینا ہوا، یہ سب سر و سامان میں آتا ہے. تو پہلا مصرع کچھ یوں بنتا ہے کہ شوق ہر حال میں سر و سامان کا دشمن نکلا. یعنی اگر آپ کو شوق ہے، آپ کو عشق ہے، تو وہ آپ کو سر و سامان کا، آپ کی زندگی کا، آپ کی زندگی کے اسباب کا، چیزوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دشمن بن جاتا ہے عشق. اور اس کے بعد اسی کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ قیس جو ہے، قیس کہتے ہیں مجنو کا نام ہے قیس، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا. عریاں کہتے ہیں ننگے پن کو یا ننگا نکلا. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قیس، اچھا یہاں پردے کے لفظ سے بڑا ایک خوبصورت یہاں پہ ایک مطلب لیا گیا ہے، اور اس کو انہوں نے کریٹ کیا ہے اچھی طریقے سے. کہ تصویر کے پردے کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو تصویر کا جو پردہ ہوتا ہے، جیسے آپ اگر کینوس بناتے ہیں تو کینوس پہ کینوس ہوتا ہے itself، تصویر کا پردہ، وہ ایک پردہ ہو گیا. اور دوسرا پردہ یہ کہ جو پردے داری والا پردہ جو ہوتا ہے، کرٹن ہوتا ہے جس سے آپ چھپاتے ہیں کسی چیز کو، دونوں پردے کے معنی ہو سکتے ہیں. اور خوبصورتی یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار پردہ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی آتا ہے کہ ٹو ہائڈ سم تھنگ. اور مصرع یوں ہے کہ کوئی تصویر کے پردے میں عریاں نکل رہا ہے. There's somebody naked in the curtain, for example, in the veil of a picture. تو موٹا موٹا اس کا میننگ یہی ہے. میں ایک بار دوبارہ شعر پڑھتا ہوں تو آپ اس کو اور اچھے سے اپریشیٹ کر سکیں گے کہ شوق ہر رنگ میں، ہر رنگ رقیب سر و ساما نکلا. یعنی عشق جو ہے، ہمارا جو شوق تھا، وہ ہر رنگ میں، ہر حال میں آپ کے سر و سامان کا دشمن تھا. وہ کیسے کہ اگر قیس کو بھی آپ دیکھیں گے تو قیس کی جب بھی تصویر بنائی گئی ہے اور اس میں اس کو نیکڈ ہی پینٹ کیا گیا ہے. نہیں، بہت ہمیشہ کی طرح بہت اچھی طرح سمجھا رہے ہیں آپ جو ہے عامر. یہ شوق ہر رنگ، جیسا کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، رنگ کا اپنا ہی مزہ ہے یہاں. شوق ہر رنگ، اور وہ بھی چونکہ تصویر کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی مزہ ہے. اور رقیب سر و سامان، اس کے بعد کہتے ہیں کہ تصویر عام طور سے جب بناتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ریئلزم کا جو مطلب جو ٹرینڈ ہے وہ تو الگ ہے کہ present everything with words and all everything. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا تصویر جب بناتے تھے تو بہتر بنا کے پیش کرتے تھے. جیسے کسی کا پورٹریٹ بن رہا ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ اس کا
اس سے زیادہ خوبصورت پورٹریٹ بنایا جائے، یا اور کوئی لینڈسکیپ پینٹ کر رہے ہیں تو چاہتے ہیں تو وہ جو ہے تو وہ ایک بات ہوتی تھی تصویر میں. اور پردے کا لفظ جو ہے وہ عام طور سے غالب نے کئی جگہ اپنے بہت سے اشعار میں استعمال کیا اور خاص انداز سے کیا ہے. تو وہ میں ایک آدھ شعر پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ پردہ جس طرح سے یوز کرتے ہیں، جس طرح سے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے. کہتے ہیں کہ محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواحۂ راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. یہ جو انداز ہے پردے کا، یہ اب دوسرا شعر ہے کہ نہ گل نغمہ ہوں نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنے شکست کی آواز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز. تو یہ جو ایسا ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں کسی بھی شاعر کا تو ظاہر اس کا مطلب سمجھتے ہیں، لیکن جب اس کا اور کلام باقی پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے جو استعارے ہیں یا بہت سے الفاظ ہیں ان کو ایک بہت خاص انداز سے وہ یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو اس سے پھر اور لطف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس لیے میں اس کو ذرا اس کی نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا. اور پھر قیس تصویر کے پردے میں بھی اریاں نکلا، تو بیسیکلی جو آپ نے بات کہی کہ بھئی وہ تصویر میں بھی جو ہے وہ اریانی ڈھک نہیں پائی اس کی اور وہ سامنے ہی آئی. تو یہ ہے کہ ہر رنگ رقیب سر و سامہ والی بات ہے. تو بہت اچھا. جی 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 ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، مطلب ایڈ کیا کرنا چاہوں گی آپ کی بات کی تائید میں، آپ کی اور جعفر بھائی کی بات کی تائید میں ہی میں اس کو کہوں گی. جیسے سر و سامہ کا جو ورڈ ہے فارسی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو سامان ہوتا ہے انسان کے پاس اور جو بلونگنگز ہوتی ہیں، لیکن سر و سامہ کا جو ایک جو ایکسپریشن آتا ہے، جو فریز آتا ہے، اس کا مطلب سیٹل ہونا ہوتا ہے. یعنی فارسی میں اس کا ورب ہے سر و سامان گرفتن، یعنی لٹرلی سر و سامان لینا، یعنی ٹو گیٹ سیٹلڈ. اور جب کوئی وہ انسان جو اس سیٹلڈ حالت سے جب نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بے سر و سامان ہونا، یعنی اب اس کے پاس کوئی سر و سامان نہیں رہ گیا ہے. سو یہی ہے کہ رقیب سر و سامان نکلا، یعنی آپ جس طرف سے بھی اس شوق کو دیکھیں گے، ہر رنگ یعنی شوق کا جو بھی رنگ ہے، جو بھی اس کا طریقہ ہے، وہ ہر طرف سے ہمارے بے سر و سامانی کا ہی انتظام کرتا نظر آ رہا ہے. بہت خوب بہت خوب، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا. جی جی حیدر بھائی بولیے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس میں ایک جو مجھے بات لگی نا پہلے مصرے میں، دیکھیے کہ جب ہم رقیب کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک مطلب پرسونیفائی کرتے ہیں کہ بھائی ایک محبوب ہے، اس کے کئی عاشق ہیں، مطلب نا، تو رقیب وہ ہوتا ہے جو محبوبہ کا دوسرا عاشق ہے، مطلب اس کو ہم رقیب کہتے ہیں. لیکن اس مصرے میں غالب کی جو خوبصورتی ہے اس شعر کی یا مصرے کی، اس میں وہ رقیب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کسی انسان کے لیے نہیں، وہ اپنے ہی یعنی جو عشق ہے اسی کے لیے استعمال کر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عشق جو ہے یہی رقیب ہے میرے بے سر و سامانی کا. تو لفظ رقیب کو انہوں نے ایک بڑے خوبصورت معنی میں استعمال کیا. ہاں نہیں، اچھے پوائنٹس آپ نے ایڈ کیے. تو اگلا شعر ہے، زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا. اب میں اس کا ایک لٹرل میننگ یہاں بیان کرتا ہوں. میننگز جو ہیں، فار ایگزامپل داد دینا مطلب کسی کو جو واہواہی دی جاتی ہے یا کسی چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو داد دینا کہتے ہیں. اور دل کی تنگی کی داد جو ہے وہ زخم نے نہیں. یہاں پہ جو ایک معنی اس کا بنتا ہے کہ دل میں اتنی تنگی تھی، تنگی کا ان دا سینس ایک فزیکل سینس بھی ہوتا ہے کہ یہاں بہت کم جگہ ہے، اور ایک اس کا ایموشنل ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ یو ریلی ورڈ اینڈ آل آف دیٹ. تو وہ ہے تنگ. تو دونوں تنگ، یہ تینوں ہم اشعار میں دیکھیں گے. یہ جو فرسٹ 3 اشعار ہیں کہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جہاں پہ 2 میننگز ہوتے ہیں. تو پردہ وہاں پہ تھا، یہاں پہ تنگی ہے. زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب. آپ اگر زخم ہو جائے گا فار ایگزامپل کہیں پہ، تو وہ کھول کے رکھ دیتا ہے نا. اگر آپ کہیں بھی زخم ہوتا ہے تو وہ تنگی ختم ہو جائے گی، ایٹ لیسٹ فزیکل تو ہو ہی جائے گی. زخم پھیلتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، لیکن زخم نے بھی تنگی دل کو ایک طرح سے زائل وہ نہیں کر سکا، وہ ختم نہیں کر سکا. تو ایک بار ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں، زخم دل کی تنگی کو ختم نہ کر سکا. زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا. جب تیر مثلا لگا، جب بسمل کو لگا ہے، جب اس کو نکالا گیا تو وہ تیر بھی پرافشاں بےتاب سا اپنے پر چھوڑتا ہوا نکل آیا بڑی آسانی سے، کیونکہ زخم اتنا بڑا نہیں بن پایا تھا. یہ اس کا ایک لٹرل میننگ ہو گیا.
اور اگر اس کو براڈلی ہم دیکھیں تو جو میں اس میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عاشق ہے اور وہ اپنے محبوب پہ اوبیسلی وہ چاہتا ہے کہ وہ مر مٹے کہ اس کا ازالہ کر سکے، تو اس کو تیر مارا گیا محبوب کی طرف سے، لیکن وہ تیر بھی ایسا تھا کہ وہ تیر لگا، اس سے جو زخم ہوا وہ زخم پھیل نہیں پایا، اور وہ زخم دل کی تنگی کو بوتھ ان دا فزیکل سینس اینڈ ان دا ایموشنل سینس ختم نہیں کر پایا. اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ تیر بھی بڑی آسانی سے نکال لیا گیا اور آپ کو ازالہ نہیں کر پایا. آپ چاہتے تھے کہ میں درد محسوس کروں، مے بی یو فیلنگ اے لٹل what's the word for it masochistic in some sense، لیکن آپ نہیں کر پائے کہ زخم جو ہے وہ اتنا پھیل ہی نہیں پایا، آپ کی تنگی دل جو ہے وہ زخم پہ غالب آ گئی. تو اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پلے آف ورڈز اینڈ یو نو سارٹ آف میرے خیال میں ایک امیجنیشن میں ایک اسٹرکچر بنتا ہے آپ کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ دس از فرام مائی سائڈ، اور بھائی سے طے کروں گا کہ اپنی بات رکھیں. بہت بہت اچھی طرح آپ نے اس کو سمجھایا. میرے خیال سے اس میں یہی ہے کہ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی. اور میں چاہوں گا کہ فائزہ ذرا بتائیں ہم لوگوں کو کہ داد کا کیا کیا جو ہے وہ کونوٹیشنس ہوتے ہیں فارسی میں، کیونکہ داد جو ہے وہ جسٹس کے معنوں میں بھی ہے، ایک تو تعریف کے معنوں میں، اپریسیشن کے معنوں میں، جی اور ایک بیسیکلی ڈنٹ ڈو جسٹس. اور اپریسیشن کے ساتھ ایک اس میں سیمینٹک ریزوننس اور ہے، وہ ہے جب اپریشیٹ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ پراپرٹی کی ویلیو اپریشیٹ ہو گئی ہے، رائٹ، اپریسیشن مینس اٹس انکریز ان ویلیو، تو وہ والا بھی اس میں سینس آتا ہے. تو آپ ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو اور مزہ آئے گا. زخم نے داد نہ دی تنگی دل، اور یہ بات بلٹل کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف تو دونوں کمپیریزن ہو رہا ہے کہ ایک جو زمانے کے جو مصائب ہیں اور جس سے میں گزر کے آ رہا ہوں بڑی مشکل سے، اس نے دل کو میرے تنگ کر دیا ہے، میری جو اس وقت کیفیت دل کی ہے بہت تنگی ہے. اور اس کو جو ہے ایک یہ تھا، ایک امید تھی کہ جب ہم معشوق سے یہ امید تھی کہ وہ اس کو ذرا کچھ ہلکا کرے گا اس غم کو اور درد کو اور تنگی کو، تو وہ بھی نہیں کر سکا. تو بیسیکلی وہ والی بات ہے کہ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی. اور دوسرا مصرع تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ بھائی دیکھو، یہ صرف ہم ہی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل تنگ ہے اور تمہارا زخم کچھ نہیں کر سکا، یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ تیر تک گیا تھا وہاں اور وہ بھی پڑ جھاڑتا ہوا نکلا وہاں سے، اتنا تنگ تھا دل. اپنی بات کو کہنا چاہیے سپورٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے دوسرا مصرع جو. بالکل صحیح فرمایا ہے. یہ اس میں جو داد کی بات ہے، میں خیر کیا وضاحت دوں گی، ماشاءاللہ آپ خود اتنا بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ داد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اصل اس کا مطلب جو ہے وہ جسٹس کا ہی آتا ہے، اور اسی لیے ہم لوگ جو کورٹ بھی ہوتا ہے اس کو دادگاہ کہتے ہیں فارسی میں. اور داد دینا بھی میرے خیال سے اردو میں جو اپریشیشن کے مطلب میں آیا ہے وہ اسی بیسک میننگ سے نکلا ہے، وہی معنی اس کا مین رہا ہے. اور اس معنی کیا کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کی یوزیج، اس کا استعمال تھوڑا مختلف ہو گیا ہے، اور وہ یعنی اپریشیشن کے معنی میں آنے لگے، لیکن ایکچولی اٹس لائک ٹو ڈو جسٹس ٹو سم تھنگ. سو ان دیٹ سینس میرے خیال سے جسٹس سے یہ اپریشیشن پہ آ گیا ہے. تو اگر ہم اس کو جسٹس کے معنی میں بھی لیں تو میرے خیال سے یہی مطلب، جس طرح کہ آپ نے وضاحت کی ہے، یہی مطلب نکلتا ہے کہ زخم بھی جسٹس نہیں کر پایا ہمارے تنگی دل سے، کہ یعنی وہ اس کو ختم کرنے میں، اور وہ چیز اپنی جگہ موجود رہ گئی. رائٹ. داد کا میں نے ریسنٹلی جب ہم نے اپنی کلاس میں دود گوہ پڑھا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہاں بھی داد اور یہ داد سملر ہیں. تو مجھے ایک بات یہ محسوس ہوئی داد کے بارے میں کہ جب آپ داد دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس وقت جسٹس بھی کرنا چاہیے، آپ کو بلا وجہ بہا نہیں. تو اسی لیے اس کا جو اپوزٹ آتا ہے وہ بے داد ہے. اور جب مطلب فارسی میں مطلب ایک ایکسپریشن ہے، جب کہا جاتا ہے کہ کوئی جسٹس مانگ رہا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دہائی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ای داد بی داد، ای داد بی داد، اس طرح کہتے ہیں. داد رسی بھی اسی معنوں میں آئے گا نا. جی جی جی، مطلب کنسیڈر کرنا اس کے کیس کو. میں دوسرے شعر کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا. ہاں، دوسرا شعر مس ہو گیا، پورا کھا لیا گیا، بتائیے. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اس میں جو خوبصورتی ہے اس شعر میں، اس میں یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے غم اور عشق سے اور افسردگی سے اتنا بھرا ہوا ہے، اتنا لبریز ہے
کہ اس میں یعنی تیر گھسنے تک کی بھی جگہ نہیں ہے. اور زخم نے اس بات کی داد نہیں دی یا اس نے انصاف نہیں کیا کہ میرے دل میں تو تیر کی بھی جگہ نہیں ہے. وہ اتنا لبریز ہے غم و اندوہ کے ساتھ، عشق کے ساتھ. اور جب وہ باہر نکلا تیر، آپ دیکھیں جب تیر آتا ہے تو وہ سنسناتا ہوا آتا ہے، ہلتا ہوا آتا ہے. تو وہ شاعری تشبیہ دے رہا ہے کہ جب وہ نکلا دوسری طرف سے تو وہ گھبرا کے نکلا. یعنی وہ کہا کہ یہ میں کس جگہ آ گیا. یعنی وہ تیر سنسناتا ہوا باہر نکل رہا ہے، اب وہ بےتاب ہے، وہ لرزتا ہوا سینے کو چیر کے باہر نکل رہا ہے. تو یہ بڑا خوبصورت مطلب اس میں تشبیہ کریٹ کی ہے غالب نے. مجھے اس کی یہ تعبیر بہت پسند آئی. بہت شکریہ حیدر بھائی. ظفر بھائی، یہ پر افشاں، واٹس دا لٹرل میننگ آف پر افشاں؟ پر جھاڑتے ہوئے، افشاں کہتے ہیں بکھرانے کو، پھیلانے کو. اس کا میرا خیال سے فائزہ زیادہ اچھی طرح سمجھا سکیں گی. نہیں، میں نے مائک اس لیے آن کیا تھا کہ ابھی آپ نہ پوچھتے تو میں ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھنے جا رہی تھی کہ پر افشاں، افشاندن جو اس کا ورب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بکھرانا. تو پر افشاں یعنی ایسے پر پھیلائے ہوئے. لیکن جو حیدر بھائی نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا، اس کے حساب سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر مطلب جو انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ لرزتا ہوا اور پریشانی کے عالم میں نکلا ہے، تو جیسے کئی جگہ پہ اشعار میں غم کی نشانی میں عورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بال بکھرا دیتی تھیں، تو شاید یہ پرافشاں اس قسم کے ایک سین کی طرف اشارہ ہو کہ اس حالت میں بال بکھرائے ہوئے نکلا اپنا تیر. That's definitely a very interesting way to look at it. Right. چلیے، thank you everybody. ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا شعر ہے: بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل. مشہور شعر ہے. بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. اس کے براڈلی اس کے جو ورڈ میننگز ہیں، تو بوئے گل مطلب گل کی بو، نالے دل مطلب دل کی آہ کہہ لیں، دل کی تکلیف سے ایک آواز، نالا اس کو کہتے ہیں. دودے چراغ محفل یعنی چراغ محفل کے چراغ کا دھواں، دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو. جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. ان تینوں میں سے یہ تینوں بھی اور اس کے علاوہ بھی، یہ تینوں ثبوت ہیں اس بات کا، اور اس کے علاوہ بھی جو نکلا تیری محفل سے وہ دونوں معنی میں پریشان نکلا. وہ پریشان منتشر ہونے کو بھی کہتے ہیں کہ آپ پھیل گئے ایک جگہ سے، جیسے دھواں جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے. زلف جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، پھیلتی ہے. تو ایک فزیکل سینس ہے اس کا، اور دوسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ obviously تنگ ہیں، تکلیف ہیں، پریشان ہیں، متاثر ہو گئے. تو یہ دونوں سینس میں جو تیری محفل سے نکلا وہ دونوں سینسز میں پریشان نکلا. یہ اس شعر کی خوبصورتی ہے. اب میں فائزہ کے سامنے ایک فارسی کا شعر اٹیمپٹ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایکچولی ایک فارسی کا بیدل دہلوی ایک جی بیدل دہلوی ایک شاعر گزرے ہیں جنہوں نے غالب کو بہت متاثر کیا. غالب بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتے تھے، تو بیدل کا بہت بڑا اثر ہے غالب پہ. تو ان کی شاعری فارسی میں ہی تھی بیدل دہلوی کی. تو وہ کہتے ہیں: بوئے گل نالے یہ دل دودے چراغ محفل، ہر کے تھو بزم تھو برخاست ریشاں برخاست. یہ تقریباً اس شعر کا ترجمہ ہے کہ جو بھی تیری محفل سے نکلا وہ پریشان نکلا. یہاں میں ایک نوٹ یہ ضرور دینا چاہوں گا کہ یہاں ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈبل میننگ کی خوبصورتی ہوتی ہے، کہ آپ نے پریشان لفظ کا استعمال کیا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے، اور وہ بھی سامنے آ رہا ہے. پچھلے شعر میں آپ نے تنگی کا استعمال کیا ہے جو فزیکل بھی ہے اور ایموشنل بھی ہے. اس سے پچھلے شعر میں آپ نے پردے کا استعمال کیا ہے جو وہاں پہ بھی ایک فزیکل پردہ بھی ہے اور ایک حجاب سینس میں بھی ہے. تو یہ جو تینوں اشعار ہیں ان میں آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، یہ غالب کا خاص انداز ہے. اور میں نے کہیں پڑھا تھا اس میں کہ غالب نے شاعری کرنے کے لیے قافیہ پیمائی نہیں کی. قافیہ پیمائی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی شعر، مثلا پہلا شعر آپ نے مصرع لکھا، اس کے بعد پھر آپ اس کے ہم قافیہ الفاظ کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس کے بعد مضمون بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے شاعری کرنے کا. غالب نے اکثر جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ خود بھی کہتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے، شاعری معنی آفرینی کا نام ہے، یعنی میننگ کریشن کا نام ہے. تو انہوں نے پہلے کوئی ایسا لفظ یوزلی وہ چنتے تھے جس کے معنی تھوڑے بہت
سارے ہوں، وسیع معنی ہوں، تاکہ وہ شعر کو وہ اور معنی دے گا. اس کے بعد پھر وہ اس سے مضمون کریٹ کرتے تھے، جس میں مضمون آفرینی کرتے تھے کہ ہاں اس لفظ کو لے کے، مثلا پردہ لفظ ہے تو پردے کے 2 معنی آپ کو مل گئے، یا پریشان لفظ ہے اس کے 2 معنی ہیں. ان سے کوئی مضمون پھر باندھنا کہ آپ کے ذہن میں کوئی مضمون ہے جو آپ کے تجربات اور ان چیزوں سے آتا ہے. اس کے بعد اینڈ میں پھر آپ نے اس کو شعر کے سانچے میں، ایک قافیے اور ردیف کے سانچے میں ڈال دیا. یہ کرنا بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت وقت کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ آتا ہے. تو میں ڈاکٹر بھائی کی طرف چلوں گا کیونکہ وہ شاعری بھی ہیں تو وہ اس پہ زیادہ اچھے سے کامنٹ کر سکتے ہیں. نہیں بھائی، اب آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں اس میں کامنٹ کرنے کے لیے، سب کچھ تو کہہ دیا. بس اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کہنے جو تیری بزم والی بات جو ہے نا، جو تیری، اب کہاں تک گنائیں گے؟ 3 چیزیں گنا دی بھائی، اب کہاں تک گنائیں گے؟ جو تیری بزم ہے، بوئے گل، نالے دل، دودھ چراغ محفل. ارے اب اگر وقت ہوتا تو ہم تو اور ابھی گناتے رہتے، لیکن 3 کافی ہے. تو یہ جو اس میں جو لہجے کا جو مزہ ہے، اور جس طرح سے جو تیری بزم کی بات ہے، اس کا لطف الگ ہی ہے. بس اتنی کہنا چاہوں گا. شکریہ. سوال ہے بس ایک کہ پریشاں یہاں پریشاں ہی ہیں یا ایز یو سیڈ پریشاں کے کچھ اور بھی معنی ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ یہ اوریجنلی فارسی کا لفظ ہے تو ہم اپنی فارسی کے ایکسپرٹ کی طرف جاتے ہیں اور ان سے وہ بتائیں گے. نہیں، ایکسپرٹ تو خیر میں نہیں ہوں، لیکن نہیں، پریشان کا بیسک وہی مطلب ہوتا ہے، آلموسٹ اسی مطلب میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور جیسے یعنی بکھرا ہوا، تو ہم لوگ جو فیلنگ کے لیے بھی اپنے کہتے ہیں، تو جب ہماری فیلنگز اندر سے بکھری ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کو پریشانی کہتے ہیں، پریشان ہونا کہتے ہیں. تو یہی ہے، یعنی اگر وہ اس کے 2 پہلو یا 2 معنی بھی نکلتے ہیں تو وہ بیسکلی وہ ایک ہی معنی کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے. جی جی، چلیں اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت شعر تھے ابھی جتنے بھی ہم نے دیکھے، خاص طور سے پہلا اور تیسرا مجھے بہت پسند ہے. دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا قدرے لب و دنداں نکلا. حسرت زدہ مطلب obviously آپ کہہ رہے ہیں ڈیزائر ریڈن، تھوڑا سا درد والا، درد مند. حسرت زدہ جو دل تھا ہمارا، جو حسرت زدہ دل تھا، وہ ایک مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، تو درد کی لذت اٹھانے والا دسترخوان تھا. بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو درد کی لذت لیتے ہیں ان کے لیے ایک دسترخوان تھا. آپ یوزلی دسترخوان پہ کھانوں کی الگ الگ مختلف قسموں کی کھانوں کی لذت اٹھاتے ہیں. یہاں پہ جو درد کی لذت اٹھانا چاہتا ہے، یہ کیسے تھا کہ کام یاروں کا قدرے لب و دنداں نکلا. جو جتنا اپنے آپ میں ظرف رکھتا تھا، لب و دنداں مطلب لب ہونٹ کو کہتے ہیں، دنداں کو کہتے ہیں، تو جو جتنی لذت اٹھانا چاہتا تھا، جس کے اندر جتنا ظرف تھا کہ وہ اٹھا سکے، اتنی قابلیت تھی کہ وہ اٹھا سکے، اس نے ہمارے حسرت زدہ دل سے اتنا مزہ اٹھا لیا. اچھا، یہ ڈائریکٹلی اس معنی میں نہیں ہے کہ ہمارے حسرت زدہ دل سے مزہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ آپ کی حسرت زدہ دل سے جو شاعری پیدا ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ شاعر کی طرف ایک کونوٹیشن، ایک میں سمجھتا ہوں ڈائریکشن ہے کہ ہم نے شاعری لکھی ہے اپنے حسرت زدہ دل کی وجہ سے. وہی ہمارا ایک کہیں نہ کہیں محور رہا ہے، ایک ذریعہ رہا ہے جس سے ہم نے شاعری لکھی ہے. وہ شاعری جو ہم نے اس حسرت زدہ دل سے لکھی ہے، اس کا مزہ وہی لے سکتا ہے جو واقعی میں لینا چاہتا ہے، اور اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا وہ لے سکتا ہے، اس کی جتنی قابلیت ہے، اس کا جتنا ظرف ہے. اس میں ایک جو لفظ کام ہے نا، کام یاروں کا بات، اس کا جو ہے وہ جو اس میں زمانیت ہے، بیسیکلی کام، جیسا کہ راضا بھی اس کو میرے خیال سے بتائیں گی کہ کام و دہن کی بات ہوتی ہے. تو کام بھی منہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دہن کے معنوں میں. جیسے غالب کا شعر ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے خطرے پر گوہر ہونے تک. میں اس میں اگر تھوڑا سا اس کو ایک دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں گی کہ جیسا کہ جعفر بھائی نے کہا کہ کام کا مطلب 2 اس کے معنی یہاں پر نکلتے ہیں، کہ ایک تو یاروں کا کام، جیسے جو ہم اردو میں کام کہتے ہیں، اور دوسرا جو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ اور خام، گرفتان یعنی ٹیسٹ کرنا. تو کام یاروں کا، آپ دیکھیں کہ شروع میں کہا جا رہا ہے دل حسرت زدہ، تو حسرت کی اگر بات ہو رہی ہے تو کام یاروں کا، یعنی جو یاروں نے جو اس سے مزہ لیا ہے وہ
بقدر لبودندہ نکلا. اس میں ایک میرے خیال سے آپ کے ورژن میں شاید ایک لفظ مسنگ ہے, قدر سے پہلے ایک با بھی آتا ہے, بقدر لبودندہ ہے. اور تو لبودندہ کا کنیکشن تب ہوتا ہے کہ جب حسرت سے انسان اپنے دانتوں کو اپنے ہونٹوں پر دباتا ہے, تو وہ بھی یعنی پھر یہی کہہ رہا ہے کہ یعنی یاروں نے اس کا بھی مزہ لیا کہ بس ہمیں حسرت دے کر چلے گئے. مطلب اس سے یعنی یہاں پر بھی یہاں بقدر لبودندہ میں بھی تھوڑا ایہام ہے اور کام میں ایہام ہے, جو کہ اس سے پچھلے مصرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے بہت ویلیبل پوائنٹ ایڈ کیا آپ نے کہ یہ اس کا ایک شعر کا مطلب بھی ایک دوسرا نکل کے آتا ہے کہ بیسیکلی لوگ ہماری تکلیفوں کا مزہ لے رہے ہیں. اچھا, ایک پوائنٹ انٹرسٹنگ سا مجھے ابھی یاد آ گیا جو جعفر بھائی نے اس سے پہلے اس کے بارے میں حلقہ استحکام نہنگ کر کے جو مینشن کیا تھا. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بڑا ویژول قسم کا فریز ہے یہ حلقہ استحکام نہنگ, کیونکہ جب ویل اپنا منہ کھولتی ہے تو اس میں جو آپ کو حلقے نظر آتے ہیں اس کے کام کے اندر, اس کے منہ کے اندر. کام بیسکلی کہتے ہیں کیا اردو میں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, منہ کے اوپر کے تالو کہتے ہیں, تالو. تو اس کو ایکچولی کام جو ہے وہ تالو کو کہا جاتا ہے. تو حلقے استحکام اگر ہم دیکھیں تو وہ یعنی جو اس میں آپ کو حلقے بہت سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں نہنگ کے منہ میں, ویل کے منہ میں, تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح, بہت اچھا, بہت اچھا. چلیں اب اس کے دو اشعار ہیں. تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند, تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند, سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا. اچھا, نو آموز مطلب نیا سیکھنے والا. فنا اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے جس کو یہاں ایک سبجیکٹ کی طرح لیا گیا ہے. بقا اور فنا, فنا مطلب فنا ہو جانا, ختم ہو جانا, نان ایگزسٹنس میں چلے جانا. عشق مجازی میں بھی ہو سکتا ہے, یہ عشق حقیقی میں بھی ہو سکتا ہے, چاہے وہ خدا سے ہو یا کسی محبوب سے ہو. تو ہماری جو ہمت تھی, اچھا غالب کی مشکل پسند طبیعت پہ بہت بات ہوتی ہے کہ غالب نے شاعری بھی بہت مشکل کی ہے, اور مشکل پسندی اپنے آپ میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو باقاعدہ ایون فار دا فارسی پوئٹری آف انڈیا, جس کو سبق ہندی کہتے ہیں, اس میں بھی بیدل کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ مطلب سبق ہندی اور سبق ایرانی آئی تھنک اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ بہت مشکل ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں شاعری میں. تو یہ چیز غالب نے بھی انہیریٹ کی ہے, وہ اسی اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتے ہیں, اسی اسکول آف پوئٹری کو بلانگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بات اتنی آسانی سے نہیں کہی جاتی, تھوڑا سا اس کو کانولیوٹ کر کے کہا جاتا ہے. تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو دشوار پسند طبیعت یا ہمت تھی, اس نے اس کے لیے جو فنا کا سبجیکٹ تھا وہ فوراً مطلب بالکل نیا جب سیکھنے پہ ہم آئے تو ہم سیدھا فنا کے سبجیکٹ پہ چلے گئے. ابتدائی ہماری فنا کے سبجیکٹ پہ بات ہوئی, جبکہ فنا جو ہے وہ آخری مقام ہے. تو ہم نے آخری مقام سب سے پہلے طے کر لیا کہ تھی نو آموز فنا ہمت دشوار پسند, سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا. کہ عشق میں جو یہ کام ہے فنا تک پہنچنے کا, یہ بڑا مشکل ہے. انسان بہت سارے سٹیجز, جیسے وہ مووی آئی تھی نا عشقیہ, اس میں وہ کہتے ہیں 7 مقام ہوتے ہیں عشق میں, تو اس میں ایک مقام آخری کا جو ہوتا ہے بندہ فنا ہو جاتا ہے, سامنے میں ضم ہو جاتا ہے سامنے والے میں, یا خدا میں, خدا کی ذات میں, جیسے بھی. تو یہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا, تو یہ بڑا مشکل کام ہے بظاہر, لیکن ہمارے لیے تو بڑا آسان نکلا. ایک شعر اس میں نے پڑھا تھا اس کے ضمن میں کہ آئی ہوپ میں اس کی اضافت سے ہی لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ تھا. بہرحال میں پڑھتا ہوں. فنا تعلیم در سے بے خودی ہوں اس زمانے سے, فنا تعلیم در سے بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنو لام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر. مجھے لگتا ہے یہ اشارہ لا الہ الا اللہ کی طرف ہے, اور یہ لا مطلب نیگیٹو بھی ہوتا ہے, لا مطلب عربی میں نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا یہ تم جس سے بات کرو نا, اسکول میں تم پڑھائی کر کے آئے ہو, ہم اس کے پرنسپل ہیں, اس طرح کی بات. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ مینس. تو ہاں, شعر کا مطلب کچھ اس طرح ہی ہوا کہ ہماری مشکل پسند جو ہمت تھی اس کے لیے فنا جو ہے بہت آسان سبجیکٹ تھا, ہم سب سے پہلے وہی پڑھ رہے تھے, اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ چیز بھی آسان نکل گئی. تو ہم تو مشکل پسند ہیں, اگر یہ بھی آسان ہوگی تو پھر ہماری مشکل پسندی کو مشکل ملے کہاں سے, یہ بھی آسان ہو گیا. ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے, ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے,
दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं, यही तो मसला है कि वो मुश्किल नहीं है, हमें तो मुश्किल ही चाहिए था, इट्स नॉट चैलेंजिंग मी इनफ। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। देखिए वो भी है कि अब इबादतखार अगर है तो सूफी नहीं कहेंगे, हम तो अब भी समझते हैं वली हैं वो, या इबादतखार थे या नहीं थे, हम इससे बहस नहीं है। तो अब देखिए ये वाली बात जो है वो कौन कहेगा। अब जो कहते हैं मतलब जो रियलाइजेशन की बात लोग करते हैं तो वैसे तो इट्स जस्ट ए स्टेप अवे, राइट, और वैसे पूरी जिंदगी लग जाती है आदमी की उसमें क्या कहना चाहिए कि उसमें उसको पाने में। तो इट्स वो जो पैराडॉक्स है वो हमेशा मौजूद है कि इट्स अप टू यू, और अप टू यू ही नहीं बल्कि कहना चाहिए कि अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं है ना, फैज़ान मोहब्बत आम से इरफान मोहब्बत आम नहीं, तो वो वाली बात है। तो हमारे लिए ये है कि वो तो सब कुछ है, करीब है, एक कदम पर है, राइट, तो वहाँ तक पहुँचना है, तो उसमें कितने टाइम लगता है, तो एक कदम भी नहीं है, लेकिन यह है कि उसके लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है और फिर भी शायद पहुँच नहीं पाते। तो वही वाली बात कह रहे हैं जो आपने शेर पढ़ा वो सही कह रहे हैं। तो अब वो फिलॉसफी में बड़ी बड़ी किताबें लिख दी जाए उसके ऊपर बात अलग है। एक शेर में अभी बस एक जो पॉइंट है, अलबत्ता ये कोई आपके पॉइंट के रद्द में नहीं है, बल्कि बस उसी के मुवाजात में कह लें कि आता है कि जैसे जो नौआमूज़ फना की बात हो रही है, तो आमुख्तान का मतलब सीखना है, और नौआमूज़ यानी जो कोई नया सीखना शुरू करता है। तो मतलब जो चीज़ मुझे अलबत्ता समझ में आ रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि सबसे पहले हम फना पर ही आ गए, बल्कि फना के लेवल में अभी हम नए नए दाखिल हुए थे कि हिम्मत दुश्वार पसंद अभी फना के लेवल पर, फना की सतह पर अभी दाखिल हुई थी नई नई, लेकिन वो भी मुश्किल ये हुई कि वो काम भी आसान निकला। आसान निकला नहीं, दिस आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस, दिस मेक्स मोर सेंस, सही है। फना जो है वो जैसा कि आपने और जाफर भाई ने उसकी तशरीह की है कि ये इरफान का जो आखिरी दर्जा होता है फना फिल्लाह, यानी खुदा में जम हो जाना, खुदा में फना हो जाना, अपना वजूद और खुदा का वजूद एक हो जाना, उसको उसकी तरफ इशारा है। ये बाय द वे आमिर, ये कुछ जो हम जो नोवाइस हैं, ये हमारा स्टेट ऑफ अफेयर है कि हम आए थे नो आमूज के जैसे, और आपने पहले ही गालिब के पहले ही सेशन से आप हमें टुवर्ड्स फना लेके जा रहे हैं। सही है, उधर जाए, अभी मौका है। चलें, अच्छी बात है। और हम आखिरी शेर पढ़ रहे हैं हम। दिल में फिर गिरिया ने एक शोर उठाया गालिब, आह जो कतरा ना निकला था सो तूफान निकला। बहुत प्यारा मिसरा है ये। गिरिया रोने को कहते हैं। रोने ने फिर एक शोर सा उठाया मेरे अंदर, फिर मुझे रोना है। और मैं बहुत अरसे से मैं बहुत ज़र्फ किया बैठा था, मैं बहुत बर्दाश्त किया बैठा था। तो इसका एक मानी ये हो सकता है कि एक पिछली बार अगर मैं मसलन रोया था और मैं ज़र्फ कर गया था, मैं बहुत कंट्रोल किया मैंने अपने आप को, लेकिन उस वक्त एक कतरा रह गया, वो कतरा अंदर ही अंदर वो तूफान बन चुका है। और फिर जब शोर मचा तो वो तूफान की शक्ल में बाहर आया। जो हमने एक कतरा बर्दाश्त किया था किसी जमाने में, वो उस वक्त के साथ वो एक तूफान बन गया और वो सूरत सामने आया। तो इसको 2-3 वेरिएशंस में ले सकते हैं, जैसे भी आप उसको समझना चाहें कि एक कतरा रह गया था, वो निकल के आया, या फिर एक कतरा ही निकलना था और वही निकला, जैसे भी। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत खूबसूरत शेर है अगर आप सुने इसको कि आह जो कतरा ना निकला था सो तूफान निकला। जी जाफर भाई। नहीं, बहुत यही मतमानी है इसके। जाहिर है वो असल में कंट्रोल की बात होती है। कुछ लोग होते हैं जो कोई भी इमोशनल बात होगी तो रिएक्ट करते हैं फौरन। कोई खुशी है उसका फौरन इजहार कर देते हैं, गम का फौरन इजहार करते हैं, गुस्सा आता है तो उसका फौरन इजहार कर देते हैं, और वो तो अलग चीज़ें, लेकिन गुस्से के खास तौर से। और कुछ लोग पी जाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं अपने आप को, लेकिन वो उसकी भी हद होती है। कब तक कंट्रोल करेंगे? तो एक दिन वो फट जाता है, जो है शाम फट जाता है। तो वो वाली बात है कि गालिब इतने दिनों से अपने ऊपर जो है वो जब्त करते आए हैं और अपना कंट्रोल करते आए हैं, लेकिन अब वो कब तक करेंगे? और फिर जब निकलता है तो चूंकि वो हैज बीन डैम्ड अप फॉर सो लॉन्ग, मतलब पूरा जो है वो जैसे डैम खुल गया, वो फट गया। अर्ज ये करना है कि ये गालिब का तो खास अंदाज है, और वही खूबसूरती है शेर की कि दिल में फिर गिरिए ने एक शोर उठाया गालिब, और आ के साथ देखिए क्या बात है, आज जो कतरा ना निकला था
जो कतरा न निकला था सो तूफान निकला। दोनों एक्सट्रीम्स हैं वहां। तो एक आंसू भी नहीं बहा था पहले, राइट, इतना कंट्रोल था, एक आंसू भी नहीं, और अब देखिए अब तो तूफान है। तो बस यही है, तो जाहिर बहुत बहुत ही यहाँ पर जो लफ्ज है यानी जो कतरा जो है वो तूफान जो बन के निकला है, उसके बीच में ये शोर आता है। और शोर हम लोग तो जैसे इसको नॉइस के मानी में उर्दू में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शोर का एक्चुअली मतलब जो होता है वो एक उबाल आना, क्या एक बेचैनी होना। जैसे अपराइजिंग जो होती है, जैसे जो लोग पॉलिटिकली जैसे अपराइजिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है शूरिश, वो इसी शोर से निकलता है। तो यानी वो वही उबाल जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे पानी के उबलने पे शुरू में थोड़े बुलबुले बनने लगते हैं और फिर वो अपराइजिंग उसमें होती है, उसको शोर कहा जाता है। तो ये वो कतरा है जो आहिस्ता आहिस्ता इस शोर से गुजर कर तूफान बना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। और शोरीदा सरी जैसे यूज करते हैं ना, शोरीदा सरी भी वही है, उबाल तूफान जो है। बहुत अच्छा। चलिए फिर थैंक यू जाफर भाई, फाइजा फॉर योर कंट्रीब्यूशंस, और बहुत अच्छा सेशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और खुदा हाफिज। मुझे उम्मीद है कि आपको दीवाने गालिब सीरीज़ का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आप हमें मेल कर सकते हैं urdudanmail@gmail.com पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @urdu.dan। थैंक यू।